الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق اللہ العظیم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. آج کے درس میں ہم اپنے نئے آنے والے شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سورۃ بروج شروع کر رہے ہیں. یہ سورت مکی ہے اور اس میں 22 آیتیں ہیں. یہ سورت ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام اور درس رکھتی ہے. انشاءاللہ اس کی درمیان میں بات سامنے آ جائے گی. دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج. قسم ہے برجوں والے آسمان کی. والیوم الموعود. اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. وشاہد ومشہود. اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس لوگ حاضر ہوں. قتل اصحاب الاخدود. کہ خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر. النار ذات الوقود. اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی. اذ ہم علیہا قعود. جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات پر نہیں صرف اس بات پر سزا دے رہے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. جو بڑے اقتدار والا بہت قابل تعریف ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یہ ایک واقعہ جو ہے بروج والا اخدود والا جو ہے جو مشہور ہے. مشہور تفسیر کے مطابق ان آیتوں میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں منقول ہے. اور وہ یہ کہ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھاؤں تاکہ وہ میرے بعد تمہارے کام آ سکے. بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا. یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی دین پر تھا. ایسے شخص کو راہب کہتے ہیں.
اور توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا، اس کی باتیں سنتا تھا جو اسے اچھی لگتی تھی۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ جانور شیر تھا اور لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے اس جانور کو مروا دیجیے۔ اب جو اس نے پتھر اس جانور کی طرف پھینکا تو جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے۔ چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے درخواست کی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے اس سے کہا کہ شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اگر تم یہ وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ اس نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا فرما دی اور وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے اس نابینا کو بھی گرفتار کر لیا اور لڑکے اور راہب کو بھی، اور ان سب کو توحید کے انکار پر مجبور کیا۔ جب وہ نہ مانے تو اس نے اس نابینا شخص اور راہب کو تو آری سے چروا دیا اور لڑکے کے بارے میں اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دیں۔ لیکن جب وہ اس لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پہاڑ پر زلزلہ آیا جس سے وہ لوگ مر گئے اور لڑکا زندہ رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی، وہ سب لوگ ڈوب گئے اور لڑکا پھر سلامت رہا۔ بادشاہ جب عاجز آ گیا تو لڑکے نے اس سے کہا اگر تم مجھے واقعی مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھاؤ اور یہ کہو کہ اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر جا کر لگا اور اس سے وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بہت سارے ایمان لے آئے۔ اس موقع پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو کوئی دین حق کو نہ چھوڑے اسے خندقوں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہاں پر ہمارے لیے درس یہ ہے کہ جب ہمارا دین سچا ہے، جب ہم ایک سچے دین پر ایمان لائے ہیں تو ہمیں اس دین والوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہم تو چھپتے ہیں، ہم تو اپنی نسبت دین والوں کے ساتھ ظاہر کرنا ہی نہیں چاہتے، ہمیں تو شرم آتی ہے، تو ہم اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ یہاں پر دیکھیں کہ جب ہم ایک سچے دین کے ساتھ غالب وابستہ ہوئے یہ لوگ، تو یہ لوگ کھل کر سامنے آئے۔ بادشاہ نے اس نابینا کو آری سے چروا دیا، اس نے یہ قبول کر لیا لیکن توحید سے انکار نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جب ہم دین کے ساتھ سچے ہیں اور دین ہمارا سچا ہے تو ہمیں کھل کر اپنی نسبت کو اظہار کرنا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں یہ مومنین کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز تیار کر رکھی ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقین رکھو جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بے شک جنت کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک
شدید، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے. انہ ہوا یبدئ ویعید، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے. فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی. بل الذین کفروا فی تکذیب، اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. بل هو قرآن مجید، ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے. فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں درج ہے. تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنی نسبت قرآن کریم کے ساتھ، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، عظمت چاہتے ہیں، اور دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں کھل کر اپنی نسبت قرآن کریم کے ساتھ کرنی ہوگی اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہوگا. چونکہ قرآن بڑی عظمت والا ہے تو اس کے ساتھ جو بھی جڑے گا وہ عظمت والا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.